السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے سے بھی فارغ کر رہے ہوں گے، کیونکہ تو بھائی آج کے ہمارے اس جن سٹوریز ایپیسوڈ 32 میں ہمارے پاس ہے 6 فارسٹ جن سٹوریز، کیونکہ یہ ایسی کہانی ہے کہ جن کو سننے میں آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا، اور دیر از آلویز تھرل کہ جو ہمیشہ سے آپ کو محسوس ہوتا آ رہا ہے، جو کہ اگر تو آپ ایگزسٹنگ یوزر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ایک وائب ہوتی ہے ہارر سٹوریز کی وہ کس طرح کی ہوتی ہے، اور پھر دی گرافیکل ڈوڈ جو ہیں اس میں کس طرح سے ایک سمپل سی سٹوری میں جان ڈال دیتے ہیں اپنے منہ میں مٹھو نہیں۔ اینی ہاؤ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر سیکنڈ لیٹس گیٹ ٹو دا ٹاپک، جو کہ ہے ہمارا جن سٹوریز ایپیسوڈ 32 6 فارسٹ جن سٹوریز۔ پہلی کہانی ہمارے پاس ایک گاؤں کی ہے، جہاں پر کچھ دوست جو کہ گاؤں میں جاتے ہیں۔ بیسیکلی ایک دوست ہوتا ہے جو اپنے دوستوں کو اپنے گاؤں میں لے کر جاتا ہے، جہاں پر وہ بچپن اس نے گزارا ہوتا ہے اور بڑا ہوا ہوتا ہے اس گاؤں میں۔ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ شہر میں شفٹ اوبویسلی ہو چکے ہوتے ہیں، تو آفس ورکرز ہوتے ہیں کہ ان کا پلان بنتا ہے کہ جی ہم تمہارے گاؤں میں جائیں گے، کیونکہ وہاں پھر جنگلی علاقہ ہے، تو ادھر جا کر ہم رات کے وقت ہائیک شائک کریں گے، ماحول بنائیں گے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ماحول ان کو بنا دے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ہمارا گاؤں پہاڑی علاقے میں ہے، اس سے تھوڑا فاصلے پر گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے جو کافی وسیع ہے۔ بچپن میں ہم سب دوست احباب وہاں کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر وقت گزرتا گیا اور اب میں شہر میں ہوتا ہوں اور گاؤں کبھی کبھی چکر لگتا ہے۔ میرے آفس کے دوستوں کے ساتھ میرا گاؤں جانے کا پلان بنا، جہاں ویکنڈ پر ہمارا اسٹے تھا۔ گاؤں میں ٹھہرے ہوئے ہمیں دوسرا دن تھا کہ اس رات کو ہمارے ایک دوست نے ارادہ کیا کہ ہم باہر جنگل میں گھومنے جاتے ہیں رات کے وقت، کیونکہ اسے یہ کام بہت پسند تھا۔ خیر میرا گاؤں تھا اور میں جانتا تھا، لہٰذا اس کو جنگل میں ہم لے کر ساتھ چلے گئے۔ ٹھنڈ بہت تھی، اتنی کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہم چلتے رہے اور کافی آگے جا کر میرے دوست نے پوچھا کہ وہ روشنی کہاں جل رہی ہے۔ تو میں نے غور کیا تو دور سے ایک بلب نما روشنی جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اب تعجب کی بات یہ تھی کہ جنگل میں روشنی کا سلسلہ تو ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم نے کہا کہ تھوڑے قریب چلتے ہیں۔ جب ہم قریب پہنچے تو سامنے موجود منظر دیکھ کر ہمارے ایک بار تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہٹ بنا ہوا ہے، جس کے باہر ایک بوڑھی خاتون کالے لباس میں بیٹھی ہے، جس کے بال سفید تھے، اور جو روشنی جل رہی تھی وہ روشنی کا ایک بگولا تھا جو کہ اس کے اوپر ہوا میں منڈرا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، مگر اسی دوران اس خاتون کی زوردار چبھنے والی آواز ہمیں سنائی دی، جس نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ فوراً۔ حالانکہ ہم درختوں میں تھے، درختوں کے سہارے چھپے ہوئے تھے کہ وہ عورت ہمیں دیکھ نہیں سکتی تھی، خاص طور پر اندھیرے میں۔ چنانچہ ہم نے وہاں سے واپسی کے لیے دوڑ لگائی اور اللہ اللہ کرتے واپس پہنچے، اور سوچ میں مبتلا رہے کہ آخر یہ کیا تھا۔ اگلے دن میں رہائشیوں کے ساتھ اسی جگہ پر گیا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا معاملہ غیر معمولی تھا۔ اگلی کہانی ہمارے پاس کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ ایک بیسیکلی کسی بزرگ سے ریلیٹڈ ہے اور ایک درخت سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ جو پراسرار مانا جاتا ہے تھا یا ہے، آئی ڈونٹ نو ابھی ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، مگر اس درخت سے وابستہ یہ ایک کہانی ہے اور اٹس ویری انٹرسٹنگ ایز ویل ایز اسکیری۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ میں نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ درختوں پر جنات کے بسیرے ہوا کرتے ہیں، خاص کر کے وہ درخت جو بہت پرانے ہوں، وہاں پر ایسی مخلوق اپنا بسیرا رکھتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں بہت پرانے درخت لگے ہوئے ہیں۔ ان پرانے درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو اسیبی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں پراسرار قصے پیش آئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بابا جی اس درخت کے نیچے لیٹے سو رہے تھے، ان کے منہ پر انہیں کچھ رگڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مکھی مکوڑے سمجھ کر جب انہوں نے ہٹانے کے لیے منہ پر ہاتھ لگایا تو ان کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا آ گیا۔ آنکھ کھول کر جب انہوں نے دیکھا تو اوپر سے کسی کے لمبے کالے بال لٹک رہے تھے۔ وہ جتنی جان چھڑانا چاہتے تھے اتنا ہی ان بالوں میں الجھ رہے تھے۔ جب انہوں نے آیت الکرسی پڑھی اور اللہ کا نام لیا تو ایک چھوٹا بچہ ان سے پوچھنے لگا کہ بابا جی کیا ہوا ہے، آپ اس طرح سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ جب ان بزرگ نے بچے کی طرف دیکھا
اور اپنے آپ کو دوبارہ دیکھا تو نہ تو کوئی بال لٹک رہے تھے اور نہ ہی وہ کسی چیز سے الجھ رہے تھے، اور درخت پر کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ وہ بزرگ مانو جیسے ہوا میں ہی الجھ رہے تھے۔ وہ اوپر دیکھتے ہوئے بچے سے مخاطب تھے کہ ابھی میرے ساتھ ایسے سلسلہ پیش آیا ہے، اور جب بچے کی طرف دیکھا تو وہ بچہ بھی وہاں پر نہیں تھا۔ بون فائر کے شوقین اس سٹوری سے کافی ریلیٹ شاید کریں نہ کریں وہ تو الگ بات ہے، مگر انہیں یہ سننے میں کافی مزہ آ سکتا ہے، کیونکہ بون فائر کس کو نہیں پسند؟ ایٹ لیسٹ مجھے تو یار بہت پسند ہے، کیونکہ بون فائر میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو وہ پھر ہمارے صرف ایک بیٹھک نہیں ہوتی ہے، اس میں ایٹ لیسٹ آپ کا کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہو، اسپیشلی جب اس بون فائر میں جنات کا ذکر آ جائے تو پھر اس بون فائر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہی سین ہوتا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک کہانی ہمارے پاس ہے بون فائر کی، کہ جب آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں تو کچھ دوست پیچھے رہ جاتے ہیں، اور تب ان کے ساتھ وہاں پر کچھ ایسے سلسلہ پیش آتا ہے کہ جو کافی اسکیری ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ ٹور پر ہم جس جگہ رکے تھے وہاں رات کو ہماری بون فائر چل رہی تھی۔ ہم سبھی ایک دوسرے کو جنات کے قصے اور واقعات بتا رہے تھے، جنہیں سن کر کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور ہلکی ہلکی چل رہی تھی، کیونکہ ہم لوگ تھے بھی تھوڑی ہائٹ پر۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ اپنے اپنے کمروں میں ٹھنڈ کی وجہ سے چلے گئے، اور ساتھ ہی 2-3 اور لوگ بھی اپنے کمروں میں تشریف لے گئے۔ اب میں اور میرے دوست بون فائر کے قریب بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے۔ ٹور کے بعد ہمارے ایگزامز ہونے تھے، لہٰذا میں اسی کی ڈسکشن کر رہا تھا کہ میرے دوست نے کہا کہ ٹور پر تو کم از کم اس طرح پڑھائی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس بات پر ہنس رہے تھے کہ پیچھے جنگل کی طرف سے ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ پہلے تو سن کر میں نے اگنور کیا کہ شاید کسی جانور کی ہوگی، مگر جب دوبارہ آواز آئی تو ہم نے باقاعدہ غور کیا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت چیخ رہی ہو، کیونکہ جانوروں اور انسانوں کی آواز میں فرق واضح ہوتا ہے۔ ہم سب خوف زدہ ہو رہے تھے کہ بون فائر کے پاس صرف ہم لوگ ہی بیٹھے تھے، کہ ہمیں مسلسل وہ چیخ نما آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیبنز تھوڑے فاصلے پر تھے، لہٰذا ہم نے اپنے روم میٹس کو کال کی اور وہ ہمیں لینے آئے۔ ہم ان کے ساتھ بھی تھوڑی دیر آواز سننے کے لیے رکے اور انہوں نے بھی وہ آواز باقاعدہ سنی۔ رات کو تو ہم سب سو گئے واپس اپنے کیبنز میں جا کر۔ جب صبح اٹھے تو میرے ایک دوست نے بتایا کہ رات کو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا تھا، اس جگہ کو دیکھنے جہاں پر ہم نے بون فائر کیا تھا، اور وہاں اسے ایک سفید بالوں والی ایک عورت کھڑی دکھائی دی تھی، اور وہ فوراً یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہ کہانی ایک کالج کے لڑکے کی ہے کہ جو اپنے ٹور پر گیا، اور ٹور پر بیسیکلی ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب اسے حاجت محسوس ہوئی، اور حاجت کرنے کے لیے جب وہ جانا چاہ رہا تھا تو جس جگہ پر اس کو موقع ملا جانے کا، وہاں پر ایک ایسا پراسرار قسم کا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا کہ جو وہ آج تک یاد رکھتا ہے، اور مطلب کہ جو وہ کبھی بھول نہیں سکا۔ اور یہ سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس میں ایک مسٹری کا پہلو آ جاتا ہے کہ واٹ ڈڈ جسٹ ہیپن، کہ آخری اگر اس کی پاسبلٹی ہے تو یہ کس طرح سے ہوا ہوگا یا کیا نہیں ہوا ہوگا۔ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس اسٹوری؟ لیٹ می نو ان دا کمنٹس۔ یہ کہانی میں کبھی بھول نہیں سکا، کیونکہ یہ میرا ایک آنکھوں دیکھا منظر ہے۔ کالج کے دن تھے جب ہمارا ٹور مری گیا تھا۔ وہاں ہمارا 2 راتوں کا اسٹے تھا اور ہم خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوسری رات کے کھانے کے بعد ہم سب دوست چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ تھوڑی دیر بعد مجھے حاجت پیش آ گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا ہوٹل بہت دور تھا، لہٰذا میرے سامنے ایک ہوٹل تھا جس کے اوپر والے پورشن میں پچھلی جانب واش روم تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر واش روم کی جانب گیا اور وہاں ریلنگ کے ساتھ کالی شلوار قمیض میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس کا منہ دیوار کی جانب تھا، اور مانو جیسے میرے قدم سنتے ہی وہ جناب واش روم میں چلے گئے تھے۔ اور ادھر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہوگی۔ خیر میں انتظار کرتا رہا، مگر حالت میری نازک ہو رہی تھی، اور اوپر سے ٹھنڈ بھی شدید تھی، اور بندے کو اندر گئے کافی منٹس ہو گئے تھے۔ میں نے نوک کرنے کے لیے ہاتھ دروازے پر کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ دروازہ اندر سے اور اندر کی لائٹ بھی نہیں جل رہی، جبکہ لائٹ کا بٹن تو باہر لگا تھا۔ میں نے آواز دی، بھائی جان لائٹ تو آن کر لیتے اور جلدی آ جائے، میں نے بھی استعمال کرنا ہے۔ مگر مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میں نے غصے میں لائٹ آن کی، اور جب دروازہ نوک کیا تو وہ تھوڑا کھل گیا،
میں نے جب مکمل دروازہ کھولا تو اندر نہ تو کوئی بندہ تھا اور نہ ہی کوئی بندے کا نام و نشان، اور ایک بے حد گندی بدبو کا بھپکا اندر سے آیا۔ جتنی دیر میں میرے دماغ نے اس بات کو پروسیس کیا کہ ابھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے بندے کو اندر جاتے دیکھا ہے مگر اب وہ اندر ہے ہی نہیں، لہٰذا اس بات کو غیر معمولی سمجھتے ہوئے میں نے وہیں سے دوڑ لگائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ واپس ہوٹل میں آ گیا۔ حاجت کرنے کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے جب اس بات کے متعلق ذکر کیا تو انہوں نے اس بات کا الٹا مذاق اڑایا اور نظر انداز کر دیا، مگر یہ ایک ایسی کہانی ہے جو میں آج بھی نہیں بھول سکا۔ یہ کہانی مجھے خود بھی کافی پسند آئی ہے۔ یہ بیسیکلی ایک گھر سے وابستہ ہے جو کہ کینٹ میں ہے، اور وہ کینٹ میں جو گھر ہے وہ بیسیکلی وہ ہانٹیڈ قرار دیا گیا ہے، اور اس ہانٹیڈ ہاؤس میں جو شفٹ ہوتے ہیں لوگ، انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں پر کس قسم کے واقعات چل رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مگر جب لوگ وہاں پر شفٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جب وہ قصے اور واقعات پیش آنا شروع ہوتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اس گھر میں اکیلے نہیں، ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس گھر میں موجود ہے مگر انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو آئیے دل تھام کے اس کہانی کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہاں پر شفٹ ہونے والے لوگوں کے ساتھ کس قسم کے واقعات پیش آئے۔ جس گھر میں میری ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہ کینٹ ایریا میں واقع ہے، مگر ہمارے گھر کے ارد گرد درخت تھے، لہٰذا ایسے ہی لگتا تھا جیسے جنگل کے بیچ میں ہمارا گھر ہے۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد معاملات تھوڑے عجیب پیش آنے لگے۔ میرا چھوٹا بیٹا کسی سے باتیں کرتا سنائی دیتا تھا مگر کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، ایسے ہی لگتا تھا مانو ہوا سے بات کر رہا ہو۔ ایک مرتبہ میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ یک دم ایک کیبن کا دروازہ کھل گیا اور میں ڈر گئی۔ اسی طرح اور معاملات پیش آنے لگے، کبھی گھر کے اوپر والے پورشن میں کسی کی چہل قدمی کی آواز سنائی دیتی تو کبھی مرد نما گفتگو سنائی دیتی، اور تو اور کچن میں برتن بجنے اور گرنے کی آواز بھی سنائی دیا کرتی تھی۔ یہ سب معاملات چلتے رہے کہ ایک بار میرا چھوٹا بیٹا زاروں قطار رونے لگ گیا اور کسی کونے میں مسلسل اشارہ کیا جا رہا تھا جیسے اسے کچھ دکھائی دے رہا ہو۔ دم درود کے بعد جب میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس سلسلے کے متعلق بتایا تو انہوں نے اسی رات گھر میں اونچی سی آواز میں مخاطب ہو کر کہا کہ آپ جو بھی ہیں، آپ نہ تو ہمیں تنگ کریں اور نہ ہی ہمارے بچوں کو تنگ کریں، اور نہ ہی ہم آپ کو کسی قسم کی پریشانی دیں گے۔ اس کے بعد سے معاملات درست ہو گئے اور کچھ عرصے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ ہماری پوسٹنگ کسی اور شہر میں تھی۔ یہ کہانی کچھ دوستوں سے ریلیٹڈ ہے جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہائکنگ کرنے کا انہیں بہت شوق ہے اور اکثر وہ ٹریلز پر ہائکنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ جب یہ ٹریل پر ہائک کر رہے تھے تو واپسی پر ان کے ساتھ ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا جو ناقابل فراموش تھا، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو انسیڈنٹ ہمارے ساتھ پیش ہو رہا ہے یہ آخر معاملہ کیا ہے، انٹل دا لاسٹ مومنٹ کہ جب انہیں ریئلائز ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی غیر معمولی معاملہ ہے۔ تو جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور یہ کہ پھر ان کا جو ڈیسیجن تھا وہ کیا تھا۔ ہمیں ٹریل پر ہائیک کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، جس کے بعد جا کر ہم اوپر پہنچے تھے۔ ادھر رک کر ہمیں تھوڑی دیر ریلیکس ہونے کا موقع بھی ملا اور اس کے بعد ہم واپس جا رہے تھے۔ ہم 3 دوست تھے اور ہمارے علاوہ واپسی پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ہم نیچے اتر رہے تھے تو ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ہم نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہمیں گھنگرو یا پھر پائل کی چھنکار کی آواز سنائی دیتی ہے، جبکہ جنگل میں گھنگرو یا پائل کا کیا کام ہے۔ ہمیں معاملہ غیر معمولی لگ رہا تھا کیونکہ جنات کے قصے اور واقعات میں پائل کا ذکر بھی ہوا کرتا تھا، لہٰذا ہم جلدی جلدی نیچے اترنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اندھیرا ہونے کے باعث ہم کتنی جلدی آخر اتر سکتے تھے۔ ہم جو نیچے اتر رہے تھے پائل کی آواز اور قریب سنائی دیتی محسوس ہو رہی تھی، مانو جیسے کوئی بالکل ہمارے ساتھ یا پھر پیچھے چل رہا ہو۔ جب ہم نے آیت الکرسی کا ورد کیا تو آواز کبھی پیچھے سے ہے کبھی دائیں جانب سے، مگر جیسے ہی آیت الکرسی ختم ہوئی وہ آواز مکمل ختم ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ وہ آواز سنائی نہیں دی۔ یقیناً اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور اس واقعے سے ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوا اور ہم نے شکر ادا کیا۔
امید و دعا ہے کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو یو نو واٹ ٹو ڈو، لائک، سبسکرائب، کمنٹ، ٹیپ دا بیل نوٹیفیکیشن، بیکاز یو نیور نو واٹس کمنگ. اور دوسری بات یہ کہ یار کیونکہ اب میرا تھیسس اسٹارٹ ہو گیا ہے تو آئی وانٹ یو ٹو پرے فار می کہ جو بھی ہو میرے لیے بہترین ہو، اور یہ کہ آپ سب کی دعائیں اگر میرے ساتھ رہیں گی تو اوبویسلی بہتر سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں معاملات. تو خیر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. فی امان اللہ.